السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ آج میں آپ کو حضرت علی کے دور خلافت میں پیش آنے والے مسائل کو بہت ہی سوجھ بوجھ اور انتہائی مشفقانہ انداز بیان کے مطابق حل کرنے کا ایک قصہ سناؤں گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا۔ اس آدمی کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جس کے اندر ایک خون سے بھری ہوئی چھری تھی اور ایک مقتول خون میں لت پت زمین پر پڑا ہوا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ اس کو قتل تم نے کیا ہے تو اس آدمی نے فوراً جواب دیا کہ جی ہاں میں نے قتل کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حکم فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور قتل کر دو۔ جب اس شخص کو لے جایا جا رہا تھا تو ایک آدمی بہت تیزی سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اس شخص کو دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ کیونکہ اس آدمی کا قاتل یہ شخص نہیں ہے۔ جب اس شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر اس دوسرے آدمی نے بتایا کہ یہ شخص قاتل نہیں ہے بلکہ اس کا قاتل میں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے آدمی کی بات سن کر بہت حیران ہوئے اور پھر پہلے آدمی سے پوچھنے لگے کہ کس چیز نے تمہیں اتنا مجبور کیا کہ تم قاتل نہ ہوتے ہوئے بھی یہاں آ کر قاتل ہونے کا اعتراف کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ جب قتل ہونے والا شخص خون سے لت پت زمین پر پڑا ہوا تھا تب میں بھی اس کے پاس کھڑا تھا اور چوکیداروں نے مجھے اس مقتول کے پاس ہاتھ میں خون سے رنگی ہوئی چھری پکڑے دیکھ لیا تھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب سب الزام مجھ پر ہی لگے گا اور میرے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے میں نے اعتراف کرتے ہوئے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ساری بات سنی تو کہنے لگے کہ تم نے بہت ہی برا کیا، اب جو بھی واقعہ پیش آیا تھا وہ سب تفصیل سے بیان کرو۔ اس نے عرض کیا کہ میں ایک کسائی ہوں، رات کے آخری حصے میں اپنی دکان کے لیے نکلا اور ایک گائے ذبح کی۔ جب اس کی کھال اتار رہا تھا تو مجھے پیشاب آ گیا اور میرے قریب ایک ویران جگہ تھی، میں اس میں داخل ہوا، اپنی حاجت پوری کی اور جب واپس اپنی دکان کی طرف جانے کے لیے نکلا ہی تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ مقتول اپنے خون میں لت پت زمین پر پڑا ہے۔ یہ سب دیکھنے کے لیے آگے بڑھا تھا تب چھری بھی میرے ہاتھ میں ہی تھی، لیکن میں نے آپ کے ان آدمیوں کو محسوس نہ کیا جو مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ انہیں فوراً مجھ پر شک ہوا اور مجھے پکڑ لیا، یہ کہتے ہوئے کہ قاتل میں ہی ہوں، وہاں میرے سوا کوئی اور نہیں ہے، لہٰذا مجھے پتہ لگ گیا کہ آپ بھی میری بات کا یقین نہیں کریں گے، اس لیے میں نے اس جرم کا اعتراف کر لیا جس کو میں نے نہیں کیا تھا۔ پہلے آدمی کا سارا قصہ سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے آدمی کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے دریافت فرمایا کہ تیرا قصہ کیا ہے؟ دوسرا آدمی کہنے لگا کہ میں شیطان کے وسوسوں میں آ گیا تھا اور اس کے مال کی لالچ کی وجہ سے میں نے اسے قتل کر دیا اور پھر چوکیداروں کی آہٹ سن کر میں وہاں سے نکل گیا اور اس کسائی کو اسی حالت میں پایا جیسا اس نے ابھی بیان کیا ہے۔ جب میں یہاں تک اس آدمی کے پیچھے آیا تو دیکھا کہ آپ نے اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا ہے، تو میں نے سوچا کہ میرے ذمے ایک قتل پہلے سے ہونے کے ساتھ ساتھ اس معصوم کا ایک اور قتل آ جائے گا۔ میں بہت زیادہ نادم ہوا اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے لیے یہاں تک آ گیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا واقعہ سن کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا مشورہ فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اگر اس نے ایک جان کو قتل کیا ہے تو بے شک دوسری جان کو بچایا بھی ہے، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو چھوڑ دیا۔ جب ہم انسان اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس انسان کا یہ انداز بہت پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کے پختہ یقین کو حقیقت بنا کر اس کے دل کو مایوسی کے اندھیروں سے نکال دیتے ہیں، لہٰذا ہمیں مایوسی کی بجائے پر امید دل سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ایمان کی پختگی نصیب فرمائے۔ اسی بات کے اختتام پر میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔